میں ہمارا آپ کا فرض شیخ نے یاد دلایا. شیخ زید کہہ رہے ہیں اسی کی تشریح میں کہ یہی تمام مسلمانوں پر عمومی طور پر، میں نے جو کہا تھا کہ مرد اور عورت سب، تمام مسلمانوں پر عمومی طور پر اور طالبان علوم نبوت کے اوپر خصوصی طور پر یہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن سنت کے سیکھنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں اور اس کی سوجھ بوجھ حاصل کریں اور اس علم کو، سنت کو علماء سے اخذ کریں، علماء سے اخذ کرنے میں پوری قوت لگائیں. ہمارے یہاں آج کل کچھ لوگ اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز سمجھتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ علم حاصل کرنے کے نام پر جہالت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. غلط نتائج، غلط استنباطات، غلط استدلالات کے ذریعے وہ قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ ہو جاتے ہیں. ہاں، یہاں عجیب و غریب افراط و تفریط ہے. اب جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو کچھ لوگ کہیں گے تقلید کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقلید کریں کسی ایک شخص کو امام مان کے ان کی ساری باتوں کو صحیح مانے، باقی اب قرآن بولے، حدیث بولے، صحابہ کی کوئی بات ہو، تابعین کی کوئی بات ہو، دوسرے اماموں کی بات، سب کو رد کر کے ایک کی بات مان لے. یہ مطلب نہیں ہے. اور ایسا نہ کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک ہی کو خاص کر لیں کہ بھائی آزاد ہو گئے ہم، ہماری سمجھ میں جو آ رہا ہے قرآن حدیث کی وہ تشریح کریں گے، وہ مانیں گے، جو نہیں سمجھ میں آیا نہیں مانیں گے. یہ بھی مطلب نہیں ہے. قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کے اصول و ضوابط ہیں. طالب اور استاذ، شیخ اور شاگرد کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں اور بڑوں کی رہنمائی میں حق کی معرفت حاصل کرنا، سیکھنا اس کے طریقے ہیں. آپ ایک استاذ سے سیکھتے ہیں تو اس کی تقلید نہیں کرتے، سیکھتے ہیں، راستہ جانتے ہیں اور اس کی روشنی میں آپ کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہوتا ہے. تو علم کو علماء سے حاصل کرنا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے. ہاں، حالانکہ حضرت خضر کا درجہ کئی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے کم تر تھا اور اس واقعے کو اہل تصوف بہت اپنے لیے جو ہے دلیل کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں، میں اس پر انشاءاللہ ایک کتابچہ لکھ رہا ہوں. ہاں، تو وہاں ان استدلالات کی تفصیل پر گفتگو ہوگی. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ انبیاء اور اہل عہد اول سے یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ علم کو جاننے، سیکھنے اور اس میں گہرائی حاصل کرنے کے لیے استاد سے سیکھنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف مطالعہ سے نہیں آتی. مطالعے کے ساتھ ساتھ صحیح مطالعہ، صحیح نتیجے کے اخذ کرنا، دلائل کا باہمی جو ہے اجتماع اور اس سے دلائل کو ملا کر اس میں ترجیح دینا، کس کو جو ہے فوقیت دی جائے، کون سا استدلال کیا جائے، استثنائی شکلیں کیا ہوگی، مجمل کیا ہے اور مفصل کیا ہے، مقید اور جو ہے عام اور خاص، مقید اور کیا کہتے ہیں مطلق، ان سب فرق کو جان کر دلائل کو ملا کر صحیح نتیجہ اخذ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ابھی 2-3 روز پہلے کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ بھائی قرآن حدیث تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم علماء سے سیکھیں. ہاں، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں جواب دوں اس سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی کو یہاں ہندوستانی قانون کی کتاب مل جاتی ہے، آئین کا ترجمہ، اور ایک عام آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اور جا کر یہ کہے کہ میں نے مطالعہ کر لیا ہے اس لیے میں جج بن سکتا ہوں، سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے وکیل بن سکتا ہوں باقاعدہ پیشہ ورانہ انداز میں، تو کیا اسے یہ اجازت مل جائے گی، وہ جج کے لیے بھی سرٹیفائیڈ ہو جائے گا؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ پڑھا نا اس نے بھی. ایک وکیل LLB اور پھر جو قانون کی سیکھنے کے جو درجات ہیں وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ ہوتا ہے. وہی بات اس نے جو ہے بغیر اسکول کالج جائے بغیر استاذ کے پڑھ لی. تو دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو کیوں نہیں اس کا اہل سمجھتے؟ ایک آدمی اگر طب کی کتابیں پڑھ لے تو ڈگری جب تک اس نے حاصل نہیں کی ہے اس کے دواخانے کھولنے پر پابندی کیوں لگاتی ہے حکومتیں، گورنمنٹس؟ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی اور دواخانہ کھول لیا، ڈگری حاصل نہیں کی. ہاں، پولیس میں کوئی کمپلین کر دے وہ مجھے گرفتار کر لے گی کہ بھائی ڈاکٹر نہیں ہے اور دواخانہ چلا رہا ہے. تو میں لاکھ ثابت کروں کہ میں نے طب کی ساری اہم کتابیں پڑھ لی ہے اور جو علاج میں کرتا ہوں اس کے بارے میں نے مطالعہ کیا ہے. کہا آپ نے لاکھ مطالعہ کیا لیکن آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. تو دنیاوی علوم میں تو آپ بغیر مہارت کے، بغیر ڈگری کے حق نہیں دیتے کہ اس فن کے سلسلے میں آپ قول فیصل یا فیصلہ کن کوئی کام کریں، بات کریں.
دین کے علوم میں بازیچہ اطفال ہے یہ قرآن و حدیث، کہ کوئی بھی اٹھے ہاں قرآن کے مطالب، اس کے علم کو، اس کی زبان کو، اس کے پس منظر کو، اس کے نزول کے ماحول کو، اس کے سیکھنے سکھانے کے اصولوں کو نہ جانے، اس کی زبان نہ جانے اور مفسر قرآن بن جائے۔